الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل اشکالنا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکثارا پیر کامل آرا رہنما. گنج بخشی مشہور ہے دونوں جہاں میں آپ کی. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. مولا علی کا صدقہ داتا علی کا صدقہ میری لاج رکھ لو میرا میں فقیر ہوں تمہارا. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و قہرم شفاعت یا رسول اللہ.
آسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا تو در بے مثل آقا شفاعت یا رسول اللہ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات فاطمہ و علی حسین اور حسین فاطمہ و علی حسین اور حسین فاطمہ و علی حسن اور حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثناء و بعد حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو آفی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتعین الامثال کعبید بدر الدجا تعباد شمس الدہا والدہاد چہرے والے واللیل دیا زلف والے علم نشرح دے سینے والے توحا دے سحر والے یاسین دیا سرداریاں والے امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الاسفیاء دافع البلاء والوباء شافع روز جزا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تشریبات درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بات دعا ہے کہ خالق کائنات رمضان المبارک دے پہلے جمعۃ المبارک دے اندر اس اجتماع دی تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے دوستان عزیز
اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ایک ایسی ہستی دی گل کرنی ہے جنہوں مصطفیٰ کریم سرکار نے اپنے جگر دا ٹکڑا فرمایا ہے۔ آپ دی کچھ سیرت بھی وقت دے دامن چ گنجائش ہوئی تے کچھ آپ دا وصال بھی ولادت بھی، لیکن اصل آپ دی سیرت ہوے گی اور آپ دی سیرت دے آئینے دے اندر اج دی عورت دا کردار دیکھیا جائے گا کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ جناب بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنی سیرت طیبہ دے اندر اپنی زندگی دے اندر ایسی خوبصورت زندگی گزار کے دکھائی ہے کہ انہاں دی زندگی ساڈی ملت دیاں ماواں بہناں بیٹیاں واسطے ایک شمع ہے، ایک راستہ ہے، مشعل راہ ہے، اگر کوئی اس نو سمجھن دی کوشش کرے تے، اگر کوئی عورت اس رستے تے چلے تے اللہ آج بھی اس نو اچھے مقام اور رتبے عطا فرمائے گا۔ پر مسئلہ یہ بن گیا دور حاضر دے اندر جدید دور ہے، ٹیکنالوجی دا دور ہے، کیا مرد تے کیا عورت ہر کوئی چاہندا جی میں ترقی یافتہ بنا، اور پہلی سوچ دل وچ یہ ہے ترقی ادو ہی ہونی ہے جدو دین چھڑیا جائے گا۔ پہلی سوچ یہ ہوئی ہے کہ دین پرانیاں گلاں کردا ہے، سائنس نویاں گلاں کردی ہے، اسی سائنس پیچھے جاواں گے ترقی یافتہ ہو جاواں گے۔ یاد رکھ مسلمان، سائنس اور گورا یہ سارے دو نمبر ہو سکتے نے، گمراہ کر سکتے نے۔ دین اسلام کل بھی کھرا سی تے اج بھی کھرا ہے تے قیامت تک کھرا رہے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی اسلام نال جڑ جائے تو اسلام انہوں ضائع نہیں کرتا، اگر کوئی عورت اسلام دے نال تعلق مضبوط کرے تو رب سونا انہوں رسوا نہیں کرتا، بلکہ دوواں جہانہ دے اندر او دے رتبے اچھے تے بلند فرما چھڑدا ہے۔ یاد رکھو کائنات دے اندر کتاباں اور بھی ہیں، لیکن غلاف صرف قرآن تے چڑھایا جاتا ہے۔ کائنات دے اندر گھر اور بھی نے، لیکن غلاف صرف خانہ کعبہ تے چڑھتا ہے۔ اسی طرح کائنات دے اندر بیبیاں ہور بھی نے، لیکن پردہ صرف مسلمانہ دی بیبی نو آرڈر دیتا گیا ہے اس واسطے کہ جی میں کتابہ بچوں قرآن آلہ ہے، گھراں بچوں رب دا گھر خانہ کعبہ آلہ ہے، اسی طرح سارے جگ دیاں بیبیاں بچوں مسلمانہ دیاں بیبیاں آلہ بن کے آئی ہیں۔ اگر کوئی سمجھے انہوں، لیکن اس دور دے اندر بڑے دکھ نہ کہنا پہندا ہے کہ مسلمان مسیح تے عید دی نماز پڑھن جائے نا تے 1200 دی جُتی باٹا تو لئی ہوئے یا 2500 دی انہوں سانپ کے رکھ دا ہے۔ اور تے باقاعدہ مسیحتاں دے اندر کیمرے لگ گئے ہیں، جُتی نہ چکی جائے۔ میرے ملک دا مسلمان جُتی دی حفاظت پوری کرے تے بیٹی نو پڑھن واسطے ہاسٹل چھڈ آوے، اپنی جُتی نو 5 منٹ بھی جناب نماز جنازہ پڑھن جاؤ تے پیچھے نہیں ہو رکھ دے کہ چکی جاندی ہے، تے 6 دن 7 دن 6 مہینے 3 مہینے بیٹی تیری ہاسٹل دے اندر رہے تے پھر تو آکے جی با حفاظت رہ جائے معاملہ، ایتھے اللہ یہ جڑا خیر کر چھڑے۔ میں مسلمانہ دیاں بچیاں دی پڑھائی دے خلاف نہیں، پڑھائی ہونی چاہی دی، لیکن کیا اپنی نگاہ دے سامنے پڑھانا اوکھا ہے؟ جہاں بچی نو تسی 16 کرا کے کیڑا جج لوانا ہے، وکیل لوانا ہے؟ اگر کوئی مرد کمائی کر کے اپنیاں بچیاں نہیں پال سکتا، اپنے بچے نہیں پال سکتا اور بیٹی دی کمائی کھانا چاہتا ہے، میری طرفوں لکھ دی لعنت ہے دے۔ جڑا دھیاں دی کمائی کھانا چاہے تو جے کوئی آکھے جی اسی دھیاں نو کام نہیں کرونا تو پھر ایڈی پڑھائی دی لوڑ نہیں۔
سجنا انہوں پڑھانا ہی تے پھر اللہ رسول دا دیتا دین پڑھا، قرآن پڑھا، نبی پاک سرکار دا فرمان پڑھا، سیدہ دی سیرت پڑھا، انشاءاللہ نیک نسل جمے گی۔ لیکن ساڑھے سے کی ہوندہ جی 10 لازمی کرا لو، کل نو اپنے بالا نو گھاری پڑھا چھڑے گی، وہ پھر گلنا 10 تکر نہیں رہن دیا نا، 10 تو ود جان دیا نے، 12 کرا لو، ویلی ہوں دی ہے 14 کرا لو، او پاجی جتھے 10-12 ویلی سمجھ کے پڑھا دیں دیو، کاش کی دے 30 پارے قرآن دی تفسیر بھی ویلی سمجھ کے پڑھا دے دا کام والی بن جانا سی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گل کریے جناب سیدہ پاک دی، تسی پریشان ہو گئے، انہیں شروع تو ہی ڈانگ سوٹا پھڑ لیا، قاری صاحب انہوں نے بعد اس کی بنے گا۔ آؤ پہلے سیدہ پاک دی سیرت سناواں، پھر انہوں دی سیرت دے کردار دے آئینے دے اندر گفتگو کرانگا، انشاءاللہ تو انہوں اچھا بھی لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی دے دل وچ میری بات اتر جائے، سمجھ آ جائے۔ اللہ دا قرآن پڑھیے، جاگ رہے ہو تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ روزے سارے رکھے نے، تواڈی سبحان اللہ دے کھڑاک نے دسے ہے، اللہ تو انہوں آباد رکھے، ایک باری پھر سبحان اللہ فرماؤ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے نبی دے گھر والیو، اے نبی دے گھر والیو، تواڈے مالک دا ارادہ بن گیا ہے، ارادہ بن گیا ہے، ارادہ بن گیا ہے، ترجمے تے غور کرے آجے، اے نبی کے گھر والو، تمہارے خدا کا ارادہ بن گیا ہے، ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی پلیدی، ہر قسم کی گندگی کو تم سے دور رکھا جائے۔ عرف عام سے ترجمہ ہوندہ ہے دور کر دیا جائے۔ بریلی دے سلطان فرماندے نے دور کر نہیں دیا جائے بلکہ دور رکھا جائے۔ فرق کیا ہے؟ اے سپیکر میرے سامنے تو میں کہاں گا جی انہوں دور رکھ دیو، دور کر دیو۔ دور ادو کرو گے جدو نیڑے، بولو تو صحیح، جدو نیڑے ہوئے گا، جدو نیڑے نہیں تو میں دور کی میں کرا لانگا۔ ایک شے میرے تو ہے ہی دور ہے، میں دور کی میں کراواں گا، جے میرے نیڑے ہے تو تسی دور کرنی ہے، جے نیڑے نہیں ہے تو پھر دور بھی نہیں کرنی۔ سیم ایسے طرح اللہ فرماندہ ہے اسی ارادہ کر لیا ہے تواڈے کولو گندگی دور رکھیے، تواڈے کولو گندگی نیڑے آئی ہوئے تو دور رکھیے۔ سمجھ آ رہی؟ بعض ترجمے ہوندے نے جی دور کر دئیے، نیڑے آئی ہوئے تے پھر دور کری دی۔ رب کہنا میرا ارادہ دور ہی رکھیے، نیڑے آنی کوئی نہیں دینی، نیڑے آنی نہیں دینی۔ اور سنیو اپنے مقدران تے ناز کریا کرو، لمیاں داڑیاں رکھے، اچھیاں ستنا رکھے، جڑے اہل بیت اطہار دا پیار قبول نہیں نہ کر دے، پیار قبول نہیں کر دے، محبت قبول نہیں کر دے، انہاں دا قصور نہیں ہے، اللہ گندگی دور کیتی ہوئی ہے، اللہ نپاکی دور کیتی ہے، تے جڑے نیڑے لگ کے پیار کر دے نے سنیو مبارک ہوئے، اللہ نیکاں نو انہاں دے قریب فرما چھڑے۔ سمجھ آ رہی تو انہوں اہل بیت نال پیار کرنا گندے خون آلیاں دا کام ہی کوئی نہیں ہے، انہاں نال پیار اوہی کردہ جنہاں دیاں ماواں بھی چنگی ہون تے باپ بھی چنگے ہون دے۔ پڑھی اللہ دا قرآن، خالق دا قرآن کہندہ پیائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے پاک نبی دے گھرانے والے، اساں ارادہ کیتا ہے ناپاکی بھی دور رکھیے، گندگی بھی دور رکھیے، پلیتی بھی دور رکھیے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور توانو ایویں پاک کر دئیے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔
میں صدقے جاواں جناب ذرا توجہ فرما کے دیکھو آج میری بیٹی دا ذکر کسے پاکستان دی اچھی کتاب دے اندر لکھ دیتا جائے میرے بیٹے دا ذکر میری بہو دا ذکر میرے قریبیاں دا ذکر اگر پاکستان دی کسی اعلیٰ کتاب دے اندر لکھیا جائے میں تونوں بھی سناواں گا گلی گلی کوچے کوچے جا کے ہر پاسے جا کے اپنی عزت دے ڈنکے تے اپنی عزت دے شورے سناواں گا لیکن میں قربان جاواں اپنے نبی دے گھرانے تو جنہاں دا پاک ذکر ہے رب نے پاکستان دی کسے کتاب چ نہیں کیتا ہے بلکہ قرآن جیسی کتاب چ کیتا ہے اور بریلی دے تاجدار دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کیتا ہے آپ فرماندے نے کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت مصطفیٰ کریم دے غلامو آؤ بات کری اس پاک بی بی دی جنہوں سرکار نے اپنا جناب اعلیٰ جگر دا ٹکڑا فرمایا جنہوں میری سرکار نے تمام عورتاں دی سردار بنایا جنہوں میرے مصطفیٰ کریم نے عظمتاں دا پیکر بنایا ہے ساری کائنات سرکار دے آمن تے کھلو کے میرے سرکار دا استقبال کر دیئے لیکن لکھاں سلام جناب سیدانوں میرا نبی کھلو کیوں نہ دا استقبال کرے میرے لجپال ہونا دا استقبال کر دینے میرے سرکار دی پاک بیٹی آپ تو پہلے سرکار دیا 3 بیٹیاں دھرتی تے تشریف لے کے آئیاں آپ دی جس ویلے چوتھی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ دی ولادت ہوئی حضرت بی بی ام امن نے جناب لو قبر دیوان واسطے ایمیں چلن دا ارادہ کیتا ہے آپ جس ویلے چل دیا جا رہیاں رستے دے اندر کسے نے ام امن نو روکی آیا اور پوچھتا ہے جناب دسو سرکار دے گھر دے اندر کیڑی خوشی تشریف لے آئی آپ نے دسیا اللہ خیر کیتی ہے حضور نو چوتھی رحمت عطا فرمائی رب کائنات نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی عرب دے اندر تے بیٹیاں نو چنگا سمجھیا نہیں سی جاندہ قرآن کہتا ہے ظل وجہہ مسودا وہو کذیب اس ویلے تے بیٹیاں دا ذکر سن کے شکلاں کالیاں بوتھیاں کالیاں چہرے سیاہ ہو جاندے سی جس ویلے ام امن نے چوتھی بیٹی دا اس پچھڑ والے نو دسیا ہے اس آکیا پھر تے سرکار دکھی وڑ گیا اور تو چوتھی وری سرکار نو جا کے بیٹی دا پیغام دے وڑ واسطے جاندی پئیے جناب تو اس جگہ دے ہوتے بیٹی دا دسے گیا حضور نو پہلے بھی اللہ ترے بیٹی عطا فرمائیا ہون بھی بیٹی عطا فرمائیا ام امن ہاتھ چھڑا کے او دا ہاتھ جھٹک کے آپ دے ارشاد فرما دیا لے جا پرا چلی جا جس نبی نو میں بیٹی دی خوشخبری دیوان جا رہی ہاں نفرت کرن والا نہیں ہے بیٹیاں نال پیار کرن والا مصطفیٰ او تے بیٹیاں نال محبت کرن والا ہے او میرے سرکار دے غلامو ام امن نے آکے میری سرکار نو دسیا سونا مبارک ہوئے رب نے نور والے نبی دے گھر دی اندر نور دا ٹکڑا بھیجیا اور روضۃ الشہداء دے اندر دیگر کتابہ دے اندر میں پڑھے آیا جس ویلے جناب سیدہ تشریف دنیا دے اتے لے کے آئیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ارشاد فرما دیا لے میرے بیٹی دے ولادت دی وجہ تو ایسا نور چمکیا سجے نور کھبے نور اگے نور پچھے نور ہر پاس نور ہی نظر آندہ پیائے تے بریلی دا تاجدار کہندہ ہے کہ تیری
او تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ جس ویلے سرکار نو خبر ملی حضور جلدی جلدی ٹرے جناب خدیجہ کول، سرکار آئے کہ اپنی پیاری بیٹی نو پکڑ کے اپنے سینے نہ لایا۔ جس ویلے پیاری فاطمہ الزہرا نو سینے نہ لایا، جس ویلے اپنی بیٹی نو پیار کیتا ہے، حتیٰ کہ دن گزرے کسے پوچھیا قبلہ نام کیا، فرمایا اس کا نام فاطمہ رکھوں گا، یہ دا نام فاطمہ رکھوں گا۔ اس واسطے فاطمہ جڑا اے دنال پیار کرے اللہ اس نو بھی جہنم تو آزادی دیتی ہے، اور جڑا اے دنال پیار کرے اللہ انہوں بھی جہنم تو آزاد کرے گا۔ اجے بھی دنیا نہیں ماندی مشکل کشا، یہ مشکل کشا ہی نہیں۔ ہر بندے نو مسئلہ ہے نا کہ جہنمی نہ ہو جائیے، جہنمی ہونا مشکل نہیں، پریشانی نہیں، دکھ نہیں۔ اے فاطمہ دا نام ایسا ہے کہ جڑا اے دنال پیار کرے اللہ سونا او دی اے مشکل دور کردا ہے۔ جنہ دا نام مشکل کشا ہوئے انہاں دے بابا کنے کو مشکل کشا ہوئے۔ بیٹھے ہو سارے، سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل کشا گھرانہ، اور آپ نہیں اللہ دی عطا کردہ طاقت نہ لے، رب جنوں چاہے طاقتاں دوے، دین والا اللہ، لین والا مصطفیٰ دا گھرانہ۔ دین والے نو مسئلہ نہیں، لین والے نو مسئلہ نہیں، تے منن وری کی تکلیف پیندی، لمیاں داڑیاں کر کے ستنا تاں کر کے عاشق رسول انجنی بن دے۔ عاشق رسول بڑھن واسطے اللہ نو بھی مننا پیندا ہے، رب دیاں دتیاں طاقتاں والیاں نو بھی مننا پیندا ہے۔ سرکار دے غلامو گلک کے لے کے ٹریے سیدہ پاک، وقت بیتیا، حضور نے پرورش فرمائی۔ ایک دن میرے سرکار آ رہے تے کسے کافر نے حضور دے سر انور دے اتے خاک پائی، تو میرے سرکار اپنے گھر دے اندر کاشانہ نبوت دے اندر تشریف لے کے آیا۔ او بیٹیاں والے آج جس ویلے کسے بیٹی دے سامنے ہو دے باپ نوے میں تکلیف دیتی جائے، ذرا بخار چڑھ جائے، رات ساری بیٹیاں اپنے باپ دے بستر سرانے بے کے کدی سر دباندیاں نے، کدی لتاں دباندیاں نے، لیکن دیکھ میرے سرکار دی بیٹی جنہیں چھوٹی جئی عمر دی اندر اپنے والد گرامی دے سر دے وچوں خاک نو صاف کیتا ہے، کیسے کیسے ظلم برداشت کیتے، تکلیف برداشت کیتی، پھر بھی اللہ دا شکر پڑے آئے، پھر بھی رب دا شکر ادا کیتا آیا، حتیٰ کہ وقت بیتی آیا آپ دی والدہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا تو پردہ فرما گئی، آخری وصیت آپ دی ماں نے فرمائی، جاؤ سیدہ اپنے بابا جانی دے دربار دے اندر، اس واسطے تساں جاؤ، جا کے میری سفارش کر کے آیا جے، حضور نو جا کے آکیا جے تواڈی با وفا بیوی، وفادار بیوی، آپ دی باقیا بیوی دا آخری لمحہ آ چکی آیا، اے دی آخری تمنا تے آخری خواہش ہے، جس ویلے میں دھرتی تو چلی جاواں مینوں کفن چٹی چادر دا نہیں مزمل دی چادر دا ملے۔ حضرت جناب سیدہ پاک نے عرض کی تھی امبا جالا اے ڈیوٹی میرے ذمے کے واسطے لاندے پیو ذرا توجہ کرے آجے، اتھو لے کے اس طرف سارا مجمع باہر دے سارے بندے ذرا جملے دیوتے توجہ فرمایا جے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تو سوال کیتا گیا، آپ دی بیٹی جناب سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیتا، اے پیاری اماں
کس واسطے میں نو کہہ رہی ہو تو صاحب سرکار نہ گل کیوں نہیں کر دیا کس واسطے تو سرکار نہ جناب حل اس چیز دا مکالمہ کر کے مطالبہ پیش نہیں کر دیا تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے آپ فرما دیا ہو سکتا میں طلب کرا سرکار منع کر دے لیکن تو سرکار دی بیٹی ہے اور بیٹی جدو سرکار تو کچھ منگڑ واسطے جان دیئے میرا نبی بیٹیاں نو خالی نہیں موڑ دا میرا لجپال بیٹیاں نو خالی روانہ نہیں کردہ آیا آج تیری بیٹی بھی کدی تیرے درتے آ جایا انہوں ایک ہے کہ واپس نہ موڑیا کر پچھلی وری بھی تینوں فلان شہ دیتی سیا اور پچھلی وری بھی تینوں فلانی چیز دیتی سیا یاد رکھنا بیٹیاں دا گھر کوئی نہیں ہوتا ہے اے جمدیاں نے تے کہندے نے باپ دے گھر رہے باپ مر جائے تے کہندے نے بھائی دے گھر رہے جس ویلے شادی ہو جائے تے کہندے نے دے سوریاں دا گھرے اگر الگ روے تے کہندے نے دے خاون دا گھرے اگر شوہر فوت ہو جائے کہندے بیٹیاں دا گھرے اے دا گھر کوئی نہیں ہوتا کدی آکے تیرے کول سوال کرے انہوں خالی نہ موڑیا کر انہوں واپس رسوا نہ کریا کر جدو تیرے درد ہوتے تیری بیٹی آوے اس ویلے دی جھولی نو خیر نہ بھریا کر ایک کملی تیرے واسطے دعا کرے گی رب کائنات تیری تقدیر بھی بدلے گا رب تیرے حال تے کرم بھی فرما چھوڑے گا مصطفیٰ کریم دی پاک بیٹی اپنے ابا جان دی خدمت چیاں ابا جی میری اماں کے دیا پہیاں لے اپنی مزمل دی چادر عطا فرماؤ جنہوں قرآن کہتا پیائے ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دی اندر بیٹی آئی عرض کی تھی ابا جی اما چادر طلب کر دیا پہیاں لے اج اپنی بیوی دے احسان فراموش بننا لے ہر اس بیلی نو میں مخاطب کرنا چاہنا جڑا گلی دی نکر تے بے کے اپنی بیوی دے شکوے کرے غیر مردان دے سامنے اپنی بیوی دے شکوے کردہ ہے لوکاں دی اندر بے کے حقہ پین دیا بیوی دے شکوے کرے اپنے ٹیریاں دیوتے بیویاں دے شکوے کرے ایسے ہر بندے نو مخاطب کر کے میں دسنا چاہنا میرے سرکار دی بارگاہ دی اندر جس ویلے مطالبہ پیش کیتا گیا حضور اپنی کالی کملی اپنی زوجہ واسطے پیش کرو میرے سرکار اس ویلے تاریخی جملے بولے سرکار ارشاد فرما دے لے اے فاطمہ تیری ماں نے چھوٹی چیز طلب کیتی ہے جنہوں نے میرے نال پیار کیتا ہے جے محمد دی کھلڑی منگ لیں دی محمد اپنی چمڑی اتار کے اس بی بی نو دے دیندہ محمد اپنی چمڑی لا کے اپنا ماں سارا لا دیندہ جتنا پیار نے میرے نال کیتا ہے جتنی حیاء سے میری کیتی ہے میں اپنی چمڑی لا کے بھی انہوں دیواں میں نو پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ انہیں میرے نال پیار کیتا ہے میری سرکار دسیا نہ بیٹی نو کدی موڑے آجے نہ بیوی نو کدی موڑے آجے اچھا بولو ذرا گلہ میری اپنے دل دیوتے لے کے جاؤ خالی رو دے رکھنا کم نہیں جیانا سجڑو رو دے رکھنا جماعتہ نال نمازہ پڑھنا اور بیٹیاں دے جناب اعلیٰ دل توڑنا بیوی دا دل توڑنا بھائیاں دا دل توڑنا اپنیاں بہنہ دے دلانوں زخمی کرنا یاد رکھ حقوق اللہ بھی پورے کر حقوق العباد بھی پورے کر میرے آقا دے غلاموں میرے سرکار دے غلاموں حضرت خدیجہ دا وصال ہویا سیدہ پاک دی چھوٹی جئی عمر ہے جناب خدیجہ دنیا تو ٹر گئیاں اور ماں دا جنازہ سامنے ویکھن والا پتر ہی جان سکتا ہے کہ ماں دا دکھ کتنا عظیم ہوتا ہے
ماں دا جنازہ جس بیٹے نے اپنے کندیاں دے اتے چکیا آیا اس بیٹے نو پتا ہے کہ ماں دا جنازہ ساریاں تو وزنی ہوندا ہے کاش تو انو سمجھ آ جائے میرے نوجوانوں کاش تو انو پتا چل جائے ماں دی عظمتاں دا ساڑھے لاہور دا ایک بابا نام جدہ فتح محمد اسی پوچھیا بابے ہو ذرا دسو تے صحیح توڑے پلازے بھی بینک بیلنس بھی چنگا کوٹھیاں بھی چنگیاں جائیداداں بھی چنگیاں جناب نے بچے بھی بیالے بچیاں بھی شادی کر دیتی ہے لیکن دسو کسے شہدی کمی تے کہندہ جناب ہر شے کر لیتی بچے بھی شادی شدہ بیٹیاں بھی اپنے گھر دیاں سارے معاملات حل ہو چکے نے لیکن سارا کچھ کر کے میں دعا کرنا اللہ میری ساری دولت لے کے مینوں میری ماں واپس عطا کر دے وے اسی پوچھیا بابا وجہ کیا ہے انہیں اپنی جوانی دا ایک قصہ سنایا اگر جناب اس بات دی تصدیق کرنی ہوئے یا اس کا جذبہ کسے جوان نے دیکھنا ہوئے اپنے باپ نو بٹھا کے دی ماں دا تذکرہ کرے انہاں بابیاں کلو کدی انہاں دی ماں دے بارے سوال کرے تے فتح محمد رو کے سنا دایا اندہ کاری صاحب جدو میں جوانی دی عالم دی اندر ہوتا سی میں سارا دن کمکار کر کے فیکٹری دے معاملات تو فراغت پا کے رات دیر ہو جانی جس ویلے گھر آنا اجے میں اپنی گلی دی اندر داخل ہونا ذرا توجہ کرنا میرے جملیاں دے ہوتے ہیں جس ویلے بابا فتح محمد کہندا ہے میں اپنی گلی دی اندر داخل ہوتا سی رات دا پچھلا پہر تقریباً شروع ہو چکیا ہوتا سی میرے قدمہ دی آہٹ رو سماعت کر کے میرے قدمہ دی آواز رو محسوس کر کے میری ماں اندروں بیٹھی بیٹھی آواز دے دی سی جلدی جلدی جا کے دروازہ کھولو میرا فتح محمد آ گیا ہے میرا بیٹا باہر آندہ پہ آئے جلدی جلدی جہا کے دروازہ کھولو آندہ ایک او دور سی ایک اجدہ زمان آیا گھر میری نوہ بھی نے میرے پتر بھی نے پوترے بھی دوترے بھی جس ویلے رات نو میں اپنی ڈیوٹی تو واپس آنا ہون کئی دیر دروازہ کھڑکاندہ رہنا لیکن فتح محمد کہہ ڈالی میری ماں دی آواز نہیں آتی ہے جیڑی میرے قدمہ دی آہٹ سڑ کے میرے واسطے بوئے کھول دی سی آج کئی دیر میں بوا کھڑکانا جلدی بوا کوئی نہیں کھولنا اور فتح محمد کہہ کے صدر ڈالی ماں دی آواز نہیں آتی ہے میں تو دعا کرنا اللہ میری ساری دولت لے لوے اللہ میری ساریاں کوٹھیاں میرے تو لے کے مینوں میری ماں والا پیار ایک باری واپس عطا فرما دے وے ذرا غور تے کر کے وے ایک مسلمان اگر بزرگ بابا او دے واسطے ماں دی محبت ضروری ہے تے جڑی سیدہ پاک دی عمر چھوٹی جئی ہے اس بی بی دے سامنے جدو ماں دی میت چکی گئی ہونی ہے کیسا عالم بنے ہونا ہے میاں صاحب نے قلم اٹھایا ہے آپ فرمان دینے کے باغاں دے وچ ہریل توتا جڑا اڑدا ڈالی ماوا باجے محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باجے محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی اللہ اکبر یا
جنتی جنتی تاجدار ختم نبوت۔ وقت بیتیا سیدہ پاک دی ہو گئی شادی، شادی ہو گئی تے سرکار نے اطلاع پہنچائی، جدو اجازت وغیرہ سارے معاملات ہو گئے تے آپ نے ایک چیز عرض کی تھی، توجہ کرنا میری بات سے۔ جناب سیدہ نے پوچھے ابا جی میرا حق مہر کی مقرر کیتا جی، میرا حق مہر جاگ رہے ہو؟ پوچھیا میرا حق مہر کی مقرر کیتا گیا ہے؟ جدو دسیا گیا نا جی فلاں فلاں رقم، عرض کیتی یا رسول اللہ آپ دے غلاماں دی بیٹیاں دی شادی ہوئے تے انہاں وری بھی مال لکھیا جاندا ہے، میں نبیاں دے سلطان دی بیٹیاں میری وری بھی مال ہی لکھیا جاندا، میں امام دی بیٹیاں نوکراں دا بھی اوہی تے امامہ دی بیٹیاں دا بھی اوہی۔ سرکار فرمایا بیٹی تانوں کی چاہیدا ہے، تساں اپنی دسو تہاڈی کی طلب ہے؟ نزہۃ المجالس سے لکھیا ہے، آپ نے عرض کی تھی ابا جی مینوں ایک چٹ چاہی دیئے۔ پوچھیا جی اودے تے کی چاہیدا ہے؟ عرض کی تھی جی اس چٹ دے اوتے تہاڈی امت دی بخشش دی ٹکٹ چاہی دیئے۔ اجے بھی نہیں بولے مرضی ہے تہاڈی، وہ اپنی شادیاں دے موقع دے اوتے تیری میری بخشش دے پروانے لے رہی ہیں۔ فرمایا امت دی بخشش دا پروانہ چاہیدا ہے، اور کتاب سے لکھیا ہے آسمانہ تو جبریل پھر پروانہ لے کے آیا، پھر پیش کیتا گیا۔ اور سجنوں میں اے عرض کرنا چاہنا، گل اے کرنا چاہنا، جنہاں اپنی شادیاں دے موقعیاں تے تیرے میرے ورگے پاپیاں نو نہیں بھلایا، اسی اپنے منڈیاں دی شادیاں دے موقعیاں دے ہوتے کیوں انہاں دی شریعت نو بھول جانے؟ اسی اپنی بیٹی دی پرورش کردے ہیں کیوں انہاں دی سیرت نو بھول جانے ہیں؟ ایک دن میری سرکار نے نا صحابہ دے جرمٹ سی تے فرمایا او صحابہ ذرا دسو تے صحیح عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیا ہے؟ شیر خدا جلدی نال گھر گئے، جناب سیدہ تو مسئلہ پوچھیا، واپس آئے، توجہ کرنا، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں عرض کراں؟ سرکار فرمایا دسو کی جواب ہے؟ عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیا ہے؟ ایدہ جواب کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کہندے نے جناب آپ دی پاک بیٹی نے میں نو دسے ہے کہ ایک عورت واسطے سب تو بہترین چیز اے ہے نہ او کسے غیر مرد نو ویکھے تے نہ غیر مرد اونوں ویکھ سکے۔ ایک قول ہے سیدہ پاک دا، فرمان ہے سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ تعالی علیہ دا۔ آج میں نو دسو شادی حالاں دے اندر ساڈیاں بیٹیاں بہناں ماواں محفوظ ہوندیاں نے غیراں دیاں نظراں تو؟ اب بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر محفوظ ہوندیاں نے؟ نہیں ہوندیاں۔ کیا اسی انہاں دے طریقے تے چل رہے ہیں؟ اور مینوں بڑا دکھ لگدا ہے خدا دی قسم، شاید تسی بھی کدی غور کیتا کہ نہیں کیتا، اج کریا جے میری بات تے۔ ساڈے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر شیمپو دی مشہوری دینی ہوئے بی بی نے دینی، صابن دی دینی ہوئے بولو تو صحیح، تساں پریشان ہی ہو گئے ہو۔ یہ مشہوری کون دے رہا؟ ٹی ویاں تے بیبیاں۔ تپال دانے دار پتی دی مشہوری دینی ہے تے شیمپو دی مشہوری بی بی نے، پیمپر دی مشہوری بی بی نے، اور یار نکی تو لے کے بڑی شے تیکر ہر شے دی مشہوری۔ اگلی گل کراں بساں جڑیاں ہائی سٹینڈرڈ دیاں نے او دے اندر فیسیلٹیز دین واسطے جڑیاں بیبیاں ہوندیاں نے او بھی بیبیاں ہی نے بندے، تسی جہاز سے ٹر جو اوتھے بھی سہولت کار جڑیاں ہوندیاں نے بیبیاں ہی ہوندے نے بندے۔ غصہ نہ کرنا میری گل دا، تسی سکولاں ٹر جو بچے داخل کران واسطے اگے تانوں سر بیٹھے نہیں ملن گے، ایک میڈم ملے گی۔ تانوں پتہ ہے میڈماں کیوں پائیاں جاندیاں ہیں بیبیاں ہر جگہ تے کیوں نے؟ انہاں نوں پتہ ہے مسلماناں دا انہاں دی اکھ گندی ہو چکی، بندے بیٹھے ہون تے داخل نہیں کراوندے، بی بی بیٹھی ہوئے تے گل کرن دے بہانے چوتھے پنجویں دن پتہ بھی لین ٹر جاندے نے بچیاں دا تے داخل بھی کرا کے آندے نے، اکثر جا کے بندے داخل کرو کے آندے نے، بہت کم ہوندا ہے کہ داخل نہ کران، وگرنہ زیادہ تر داخل کراندے نے، پتہ ہے جی کل نو پھر آواں گے پھر گپ شپ لگ جائے گی۔ میری بات دا غصہ بعد وچ کریا جے، تحقیق کریا جے، یہ ساڈے معاشرے دی حقیقت ہے کہ نکی تو لے کے وڈی تیکر مشہوری دینی ہے ایک عورت نے دینی ہے۔
حالانکہ اس عورت دیتے قرآن پڑھن دی آواز بھی کروں باہر نہیں سی جانی چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں غلط نہیں کہہ رہا. پھر تسی پریشان نہ ہو. یہ سوچو کہ اگر اسی اے پاپ کر رہے ہیں یا دے اندر کسی طریقے نہ بھی شامل نہ تے آج تو بعد بچنا ہے انشاءاللہ, رکنا ہے انشاءاللہ, اور جنہوں روک سکتے ہیں انہوں روکنا بھی ہے انشاءاللہ. پیار محبت نہ لڑ جھگڑ کے نہیں, پیار دے نال ساڈا کام میں دسنا منوانا نہیں. جناب سیدہ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے یا عورت واسطے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ او دی نظر غیر تے پوے نہ غیر دی نظر او دے تے پوے. خدارا اج موقع ہے اپنی بہناں بیٹیاں دا حفاظت کرو, اللہ تواڈی خیر فرما چھڑے گا, اللہ تواڈی عزت نو اچھا فرما چھڑے گا. اور ایتھے سارے مرد حضرات بیٹھے ہو, اسی بھی اپنی اکھ نو پاک کر لئیے نا, یہ رولے ختم ہو جان, یہ رولے مک جان. اسی نہیں غور کرتے کہ سویرے 7-8 بجے بچیاں سکول جانا ہے تے اسی بازار چ نہ کھلوئیے. ساڈے منڈیاں بھی جناب اوتھے ہی پکی اٹ لا کے کھلو جانا, نہیں جی میں تے کھلونا ہی کھلونا ہے, چھٹی ویلے پھر کھلو جانا ہے. پاجی تھوڑی دیر راہ صاف کر دیو. لوگ کتے تو کیوں ڈردے نے کہ راواں چ کھلو کے تنگ کردا ہے. ایویں دا نہ بن کے تیرے بارے کوئی آکھے جی کتا کھلوتا ہے. انسان بن, مالک نے تینوں انسان بنایا, اور انسان ایک دوسرے دی عزت دی حفاظت کرن والے ہوندے نے. سمجھ آ رہی میری گل دی؟ کوڑیاں ضرور نے پر ماہ رمضان ہے. میں چاہنا جتھے تسی نمازاں شروع کیتیاں کاش اس پاس بھی اسی آ جائیے. اے فیس بک تسی اوپن کر لو اگے بیبیاں, یوٹیوب کھول لو بیبیاں, انسٹاگرام کھول لو بیبیاں. او پاجی ہر پاسے بی بی کس واسطے رکھی گئی ہے؟ تاکہ مسلمان دی اکھ میلی ہو جائے. جدو ادا اکھ ہی میلی ہو گئی انہیں میدان چ کدے نہیں ہونا. مسلمان جب بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر وہ میدان جنگ میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتا ہے. تسی ویکھو گوری بھی ساڈے کول, شاہین بھی ساڈے کول, ابدال بھی ساڈے کول, اتنی ہیوی چیز ساڈے کول ہے, لیکن اسی کافر دی اکھ وچ اکھ پان جوگے نہیں, کیونکہ ساڈی حیا مر چکی ہے. ساڈے اندر حیا ختم ہو گئی ہے. کتاب دا نام ہے پاکستان. مشرف دور دے اندر نا جی, ہن کوئی اینو سیاسی گل نہ بنا دے, میں مذہبی گل ہی کر رہے ہیں. اس دور چ امریکہ دا صدر آیا تے 3 قسم دے ناچ پیش کیتے گئے. کتنے قسم دے؟ او بولو تے صحیح, تسی آج پریشان ہی ہو گئے ہو. 3 قسم دے ڈانس پیش کیتے گئے, ایک کپڑے والا, ایک نیم برہنہ تے ایک بالکل برہنہ. تے تیسرا ڈانس پیش کر کے مشرف آکھیا سی یہ ہمارے آنے والا پاکستان ہے, ہمارے مستقبل کا پاکستان ہے. اور پاجی مینوں دسو مڑیاں دے ویاواں دے اوتے اسی خسرے نہیں نچائے, اسی لوکاں دیاں دھیاں نہیں نچائیاں, اسی بیٹیاں ڈانس کرا کے تے پیسے نہیں سٹے, اسی سارا کچھ کر رہے ہیں. تے پھر اسی مہذب لوگ ہاں, اسی ہر برائی کر رہے. بجلی چوری اسی کر رہے ہیں جو کہ سب تو بڑا پاپ ہے. بجلی چوری بھی اسی کریے, زنا والے پاسے بھی اسی جائیے, اور لوگاں دیاں بیٹیاں تے گندی اکھ بھی اسی پائیے. تے پھر رو دے رکھے جی اسی تے بخشے بخشائے لوگ ہیں. پاجی انج نہیں ہوندا. خدارا اپنی سمت نو درست کریے, اپنے جذبات نو اچھا کریے, اکھ نو پاک کریے. اکھ پاک ہو گئی تے انشاءاللہ اللہ ستے خیرہ فرما چھڑے گا. سمجھ آ رہی جناب؟ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بات میں خاص بی بیاں آستے سنان لگا, مرداں آستے بھی ہے لیکن خاص بی بیاں آستے. آج ساڑھے کراں دے اندر نا 7 قسم دے کھانے بھی نے, افطاریاں بھی رنگ برنگیاں, جوڑے سردیاں دے علیحدہ گرمیاں دے علیحدہ, لیکن بی بیاں تراویاں نہیں جے پڑھ دی. نماز شروع کر دیں, پہلی رکعت کھلو کے تے دوجی بہ کے ساری پھر بہ کے ترنا دے کے پڑھنی ہے. انج ہوندے اسی طرح ہی ہے. میں انہاں بیبیاں نو پیغام دینا چاہنا, سنو سیدہ پاک دی سیرت کیا ہے. جنہاں غصہ نہیں کیتا بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم دے غلام و جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا ایک دن اپنے گھر دے اندر کھلو کے نماز پڑھ رہی ہیں.
میری سرکار تشریف لے کے آئے جس ویلے سرکار نے جے اپنی بیٹی پاک نو دیکھے آیا حضرت جناب سیدہ دا جسمے میں کم دا پیائے کب کبھی تاریا میرے سرکار نے جس ویلے بیٹی دا جسم کم دا دیکھے آیا او بیٹیاں والے جس ویلے میرے سرکار نے اپنی بیٹی نو ایسی کیفیت دے اندر دیکھے آیا حضرت جناب سیدہ نے نماز پوری کی دیا میرے سرکار نے اپنی بیٹی دا متھا چم کے سینے نلا کے سرکار فرماندے نے بیٹی جسم کے سواستے کم دا پیائے کب کبھی کے سواستے تاریا حضرت جناب سیدہ خاتون جنت پاک نے اس ویلے عرض کی دیا ابا جی آج 3 دن گزر گئے نے ساڑھے گھر دی اندر روٹی بھی نہیں پکیا ساڑھے گھر دی اندر چلہ بھی نہیں چلے آیا جس ویلے میرے سرکار نے سنیا تے بی بی پاک دستیاں نے 3 دہاڑے فاقہ کرن دی وجہ تو میرے جسم دے اتے کمزوری آ چکی ہے جدی وجہ تو نماز پڑھ دیا جسم کم دا پہ آیا آقا کریم نے ارشاد فرمایا پھر تسی نماز بیٹھ کے پڑھ دے نماز بیٹھ کے پڑھ دے نماز بیٹھ کے پڑھ دے تاکہ دنیا نو پتہ چلے تاکہ کائنات لوکاں نو پتہ چلے جناب عالم محمد دی بیٹی ہوئے طبیعت خراب ہوئے حالات جیسے مرضی ہوئے نماز بیٹھ کے پڑھے گی نماز معافی کوئی نہیں ایتھے سر درد دا بہانہ بنا کے نماز نہیں پڑھ دیا ایتھے بخار دا بہانہ بنا کے نماز نہیں پڑھ دیا ایتھے ساڑھے بندے کم دا بہانہ بنا کے نماز نہیں پڑھ دے نے میرے آقا فرمایا کھلو کے نہ پڑھ دے بہ کے پڑھ لیں دیا اگو سنو جناب میرے سرکار دی پاک بیٹی دا عرض کر دیا نے ابا میں اس واسطے کھلو کے نماز پڑھ دی پئیاں کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے آپ نے سانو درس دیتا ہے جڑا بہ کے نماز پڑھے انہوں ایک ثواب ملتا ہے جڑا کھلو کے پڑھے انہوں دوگنا ثواب دیتا جاتا ہے فرمایا جڑا کھلو کے پڑھے تو صحیح دسیا ڈبل ملتا ہے کوئی گال نہیں تھوڑے دنہ دی گال ہے طبیعت انجی رہنی ہے اسی ثواب ضائع نہیں کر سکتے سمجھ آ رہی ہے بہرحال جی اے آپ دی سیرت طیبہ دے کچھ پہلو سن اللہ مینو عمل دی توفیق دے دے تو آنو بھی عمل دی توفیق دے آمین تے کہہ لو فری ہے تے تقریر اجے تھوڑی جان نہیں چھڑن لگا پچھلے جمعے میں ایک اعلان کیتا سی یاد نا تم سارے اجے ٹائم ہے تقریباً میرا خیال 8 منٹ باقی نے مسئلہ کچھ سماعت فرما لو مسئلہ کچھ اس طرح ہے بلکہ یہ سمجھ لو کہ آج پہلے جمعے دے اندر پہلی تبلیغ یا پہلا جڑا مسئلے دی صورت چ پیغام ہے نا وہ ہے جی استنجے دا طریقہ کیڑا تسی پریشان نہیں ہونا کہ یار جمعہ دے اتے کیویں دے موضوع چھیڑ لینے قاری صاحب نے یہ ضرورت ہے ساڈی یہ ضروری ہے اور میری بات نو بڑی توجہ نہ سنیا جے پچھلے 40-50 منٹ دی تقریر نہیں سنی تو کوئی گل نہیں سمجھ آئی تو تد بھی کوئی گل نہیں لیکن اے جڑا میں تمہیں دسن لگیا یہ لازمی چیزاں نے یہ روزمرہ دی روٹین دے اندر میری تواڈی ہر بندی سے ضرورت شامل ہے استنجا کرنا ہر بندے دا مجبوراً کہہ لو معاملہ یا لازماً کہہ لو لیکن اے پہلو زندگی دے اندر داخل ہی داخل ہے پر ساڈے مصطفیٰ نے سانو کسے جگہ دے اتے بھی علم تو محروم نہیں رکھیا قرآن کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے یعنی سرکار دی زندگی نو ویکھو گے تو ہر قسم دا عمل لب جائے گا انشاءاللہ اور میری سرکار نے استنجے دا طریقہ بھی دسیا ہے بدا تسی پریشان ہو جاؤ کہ یار اے گلنا جمعے چ کرن والیاں نہیں اے کرن والیاں ہے نے کیونکہ 60 سال عمر ہوگی سانو استنجے دا طریقہ نہیں جے پتا خدا دی قسم ہے نہیں پتا میں قسم چک کے کہہ سکنا میں اتھوں کسے بندے نوں اٹھا کے پوچھا نا مینوں دس تو استنجے دے اندر کیڑی کیڑی انگل استعمال کری دی ہے صحیح طرح کوئی نہیں جے دس سکدا ہن سنو طریقہ میری سرکار دا سنت طریقہ میں صرف سنت طریقہ بیان کرنا ہے تسی نوٹ کرنا ہے یاد کر دے جانا ہے
اگر مناسب لگے تو جنہاں کو موبائل فون نے وہ آڈیو بنا لو اپنا، شاید بعد وچ کم آ جائے. استنجا خانہ جان تو پہلے سر اپنا ٹک کے جایا کرو. سر اپنا ننگے سر نہیں جانا چاہیے، ممنوع ہے، منع فرمایا گیا. ٹھیک ہے جی. ساڈے آئی تھی یہ ہوئی غلط فہمی ہے، لوگ ٹوپی لا کے جاندے ہیں. جی مقدس ہے، دل تو پاک کیڑی شے سونے. ٹھیک ہے، ٹوپی پا کے جانی ہے. نمبر 1 ٹوپی پہننی ہے. نمبر 2 غسل اپنا استنجا خانہ بیت الخلا یا واش روم کہہ لو سوکھے لفظاں چ داخل ہون تو پہلے بارو بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. کوئی پریشان نہ ہوئے جی جانا کیڑے کام ہے تو پڑھنی بسم اللہ. سائیاں فرمایا جڑا بسم اللہ پڑھ کے بیت الخلا واش روم چ جائے گا، بیت الخلا دے اندر ہوندے نے شیاطین، جنات، گندیاں شیواں. جدو بسم اللہ پڑھو گے اللہ تواڈے اور انہاں دے درمیان ایک پردہ پا چھڑے گا، تواڈی حفاظت فرمائے گا گندگی تو. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ پڑھنی ہے اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ پہلا ٹوپی سر اتر رکھنی ہے، دوسرا بسم اللہ اور تیسرا نال دعا پڑھنی ہے. چوتھا کام جدوں بیت الخلا چ داخل ہونا ہے کھبا پیر پہلے رکھنا ہے. کیڑا؟ کھبا پیر پہلے رکھنا ہے. اندر داخل ہو گئے، دروازہ شروازہ بند کر لیا، ادو تکر اپنا ستر ننگا نہیں کرنا، یعنی شرمگاہ ظاہر نہیں کرنی جب تک تسی بیٹھن دے قریب نہ ہو جاؤ. کھڑے کھڑے اپنا کپڑا نہیں کھولنا، بلکہ بیٹھن دے قریب آ کے پھر کپڑا کھولنا تاکہ تواڈی اپنی نگاہ بھی تواڈی شرمگاہ تے نہ پوے. ٹھیک ہے جی. بندہ استنجا واسطے بہ گیا ہے، ساڈی شریعت کہندی ہے کھبے پیر دے اوتے وزن دے کے بیٹھے. کھبے پیر تے جنہاں نوں قبض رہندی ہے اے سنت دے اوتے عمل کر کے ویکھ لو. ہن ٹائم اتنا نہیں تو میں تانوں دسدا کہ فرانس دے اندر ریسرچ کیتی گئی اس طریقے دے اوتے تے انہاں آخر تے نتیجہ اے لکھیا کہ جو مسلماناں دے نبی نے سنت طریقہ دسیا اگر سارے اونج کر لین تے قبض اونج ہی مک جاوے. کھبے پیر تے وزن دے کے پھر بہنا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ نال ہوندا کی ہے؟ یہ سائنس نے جڑی ریسرچ کی وہ کہندی ہے کہ وڈی آنکھ کھل جاندی ہے، میدے دا منہ کھل جاندا ہے، جی دی وجہ تو قضائے حاجت بندہ اچھے طریقے نہ کر سکتا ہے. کھبے پیر تے وزن دے کے بہنا ہے. واش روم دے اندر فضول بولنا نہیں، گفتگو نہیں کرنی، چھینک آ جائے زبان تو جواب نہیں دینا، سلام دا جواب نہیں دینا، یعنی زبان تو بولنا نہیں کسی قسم دا بھی کوئی لفظ. قضائے حاجت کر لیتی پہلے تو ہوندا سی وہ ڈھیلیاں، ہن اج کل پانی اور ویسے بھی پانی دے نال استنجا کرنا افضل عمل ہے. سجے ہاتھ دے نال پانی استعمال کیتا جائے گا اور کھبے ہاتھ دی اس انگلی نو چھوڑ کے، جنوں اسی شہادت دی انگلی بھی کہنے، اس انگلی نو چھوڑ کے اے دے تو علاوہ اے باقی جڑیاں انگلیاں نے اے دے نال انسان اپنی شرمگاہ دی صفائی کرے گا. ٹھیک ہے جی. اے شہادت والی انگلی استعمال نہیں کرنی. ہن میں اے نہیں پوچھتا کہ پہلے کنوں کنوں پتا سی، بس ہن پتا لگ گیا ہے، ہن خدا را اینو یاد رکھ لیا جی کہ اینو استعمال چ نہیں لیونا اس انگلی نو. اور اے جڑیاں انگلیاں باقی نے علماء نے لکھیا کہ انہاں دا سیرا استعمال نہیں کرنا بلکہ پیٹ استعمال کرنا. پیٹ ہوندا اے چیز، سیرا ہوندا اے چیز، سیرا استعمال نہیں بلکہ پیٹ استعمال کرنا ہے اور پانی بہائی جانا ہے. یہ نال انسان خود بھی پاک ہو جائے گا، ہاتھ بھی پاک ہو جان گے. اس تو بعد اگر کوئی شخص صرف چھوٹا پیشاب کر رہا ہے تو بعض بندیاں نو مسئلہ ہوندا جی قطرات دا، باہر والا سپیکر نہ جی بند کر دیو، باہر والا بند کر دیو، مہربانی. تانوں آواز آ رہی سارے نو میری جناب؟ بعض بیلیاں نو مسئلہ ہوندا جی قطریاں دا، اے بزرگاں نو خاص طور تے، ہن تے اللہ خیر رکھے نوجواناں نو بھی شروع ہو گیا ہے. وہ دی زیادہ تر وجہ اے ہے استنجا صحیح طرح نہ کرنا.
جدو تسی قضائے حاجت کر لیتی ہے، چھوٹا پیشاب کر لیا، شریعت کہندی ہے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ یا تاک تعداد دے اندر بندے نو کھانسی نہیں جی بھی آندی، انج کھانسنا چاہیے، اودے نال ہوندا کہ پریشر پیندا ہے تے جڑے قطرات باقی رہ جاندے نے نا وہ سارے باہر نکل جاندے نے، اور پانی ڈال کے شرمگاہ نو اچھی طرح تو کے جناب تسی آ جاؤ، انشاءاللہ کدی قطریاں دا مسئلہ نہیں بنے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ استنجا ہو گیا جی مکمل۔ ہن کھڑے ہون تو پہلے تسی اپنا کپڑا اوتے کر لینا ہے اور بن لینا ہے۔ جدو باہر نکلو، جدو داخل ہوئے سی اس ویلے کیڑا پیر رکھنا ہے؟ جدو نکلیے تے پھر سجا پیر، جدو داخل ہوئیے تے کھبا، نکلیے تے سجا پیر رکھنا ہے۔ یہ دا فائدہ کی ہے؟ قدرتی عمل ہے، مالک دی اپنی منشا ہے کہ کھبا پیر بندے دا اگے ہوئے نا جی، اور اس حال وچ موت آ جائے تے بندہ پیچھے گرے گا، سجا اگے ہوئے تے موت آ جائے تے بندہ اگے گرے گا۔ رب نہیں چاہندا میرا بندہ مرے تے گندی جگہ تے مرے، تاں فرمایا کھبا پیر رکھے، پہلے جان لگیاں اگر موت آ جائے تے باہر نکلن لگیاں سجا، اگر موت آ جائے تو پھر بھی اللہ گندگی تو بچانا چاہندا بندے نو، اللہ پسند نہیں کردا او دا بندہ ہوئے تے گند چ مرے۔ بہرحال جی بندہ واش روم تو باہر آ گیا، استنجے دا اے طریقہ ہو گیا مکمل۔ سارے نو سمجھ آ گیا، سب نو پتہ لگ گیا۔ اگر کسی نو یہ مسئلہ سمجھ نہ آیا ہوئے، تسی جمعے تو بعد عصر ٹائم، مغرب ٹائم، عشاء ٹائم، کل نو پرسوں نو دوبارہ میرے کو تصدیق کر سکتے ہو، پوچھن دے اندر کوئی حرج نہیں، فی سبیل اللہ مسئلہ دسیا جائے گا۔ پر اس چیز نو یاد رکھو، اے دے مطابق اپنا استنجے خانے جایا کرو، کپڑے بھی پاک رہن گے، نمازاں بھی درست ہون گیاں۔ کپڑے ہی پاک نہیں تے پھر نماز دا بھی فائدہ نہیں، پھر عبادت قابل قبول کوئی نہیں ہوندی۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سن دے جاؤ، اے 2025 تے کئی نوجوانوں نو بیماری ہوندی ہے، او لیٹرین دے اندر جا کے گیماں کھیڈ دے رہندے نے۔ انج ہے کئیاں نو اسی نوٹ کیتا ہے، کیونکہ ساڈا شعبہ ہے نا پڑھن پڑھان دا، طالب علم ہوندے نے تے جناب ایویں دے معاملے ہے نے، کئیاں نو تواڈے وچوں پتہ بھی ہوئے گا۔ تے بہرحال کئی ویسے بھی بیٹھے رہندے نے، زیادہ دیر واش روم دے اندر بہنا علماء نے لکھیا بواسیر دا مرض بن جاندا ہے، بواسیر دا مرض لگ جاندا ہے زیادہ دیر جڑا واش روم دے اندر بیٹھا رہے۔ تو بہرحال انہاں چیزاں تو اجتناب کرنا ہے۔ ایک گندی جگہ ہے، جنہ جلدی ہو سکے ادھے تو باہر آنا چاہیے۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق دے، پڑھ لئیے صدا وسدا رہے تیرا دوبارہ، کیونکہ سرکار دی سنت بیان کیتی ہے، کوئی غلط چیز نہیں، سنت رسول تے عمل کران گے تے پھر کہنا پوے گا صدا وسدا دوبارہ یا جمعے دے اندر میں زور لایا، ہون تواڈی واری اپنے اپنے روزے دا ثبوت دے کے بولو جتھے ہوندے ہاتھ اٹھا لو، تواڈی ویڈیو بھی بڑھدی پئی ہے، ہاتھ اٹھاؤ ذرا کیمرے دے اندر، میرے ویر بھی آ جان، بزرگ بھی آ جان۔ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیا نو رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا۔ اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سانو جو سنیا سنایا او دے تے عمل کرنے دی توفیق دے، آمین وما علیہ الا اللہ۔